الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کفا الصلاۃ والسلام علیکہ محمد مصطفیٰ بعباد اللہ صالحین اصطفیٰ اما بعد گزشتہ نشست میں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہم ایک خطرناک منزل کی طرف قدم رکھ رہے ہیں اور اب یہ تیسری منزل اس کے انتہائی شدت کا دور ہے جس پر کہ لوگ نہایت ہی جذباتی ہیں اور آج کل ایک دوسرے کا سر قلم کرنے سے گریز نہیں کرتے، جو ایک بین الاقوامی سازش ہے اور ہم سب اس کا شکار ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب موقع نظر آیا کہ کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ جانتے ہوئے بھی جہاد بالکل ترک کر دیا، اس کی اہمیت کیا ہے، اور آپ ہر دوسرے سال حج پر متواتر تشریف لے جا رہے ہیں جبکہ حضرت عبداللہ بن زبیر قتال میں مصروف ہیں، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ ہم نے حضور کے دور میں لڑ کر فتنوں کو ختم کیا اور اللہ کے دین کو غالب کیا، اب تم آپس میں لڑو فتنہ پیدا کرو تاکہ دوسرے دین تم پر غالب آ جائیں۔ ان مضمرات کو سمجھتے ہوئے اپنی سی پوری کوشش یہ ہے کہ بالکل غیر جانبدار ہو کر لکھا جائے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ سکون اور تحمل کے ساتھ پڑھیں اور انشاءاللہ ہم ہر ایک کی باری آنے پر اپنی پوری کوشش کریں گے کہ حقائق سامنے لائیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ ہم نے کسی کی سیرت بیان کرنے میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی۔ ہم جس کی سیرت بیان کریں گے ہماری نظر و قلم صرف اس شخصیت تک محدود رہیں گے، رہا تقابل وہ ہم جیسے چھوٹے آدمی کا نہ منصب ہے نہ ہمت۔ ہمارے ایک کرم فرما جناب امجد صاحب جو کہ ہماری تحریروں کو بڑے شوق سے پڑھتے ہیں اور اکثر اپنی رائے سے نوازتے رہتے ہیں، ہم ان کے شوق کے مدعا بھی ہیں۔ اس مرتبہ انہوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ نے یہ کہاں سے لیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی؟ ان کے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ ہم بہت ہی وسیع مطالعہ ہیں اور بچپن سے ہی ہمارا شوق ہے، اتنی کتابیں پڑھی ہیں جنہیں یاد رکھنا ان کے حوالے دینا اس ضعیفی میں ناممکن ہے۔ یہ ہم نے ایک مستند کتاب میں پڑھا تھا اور یہیں پڑھا تھا اور وہ انگریزی میں تھی جس کا نام ہمیں ابھی یاد نہیں رہا۔ کتاب صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی سوانح حیات پر مشتمل تھی جو ہم سے کوئی صاحب مانگ کر لے گئے، کیونکہ ہمارے یہاں کتاب واپس کرنا اخلاقی فرض نہیں سمجھا جاتا، لہذا تلاش جاری ہے، اگر مل گئی تو انشاءاللہ ہم حوالہ ضرور دیں گے۔ اور دوسرا جواب یہ ہے کہ مکہ میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک تو وہ جو کہ راسخ العقیدہ تھے، راسخ العقیدہ کافر تھے اور بتوں پر پوری طرح ایمان رکھتے تھے، دوسرے وہ تھے جو انہیں مانتے تو نہ تھے لیکن انہیں ان سے مفر بھی اتنا تھا۔ ایسے لوگوں میں نمایاں نام عبداللہ بن حجش ابن نوفل وغیرہ کے ہیں جو اس کو غلط سمجھ کر حق کی تلاش میں سرگرداں تھے۔ مفر اس لیے نہیں تھا کہ چاروں طرف حرم شریف میں بت ہی بت تھے، سب سے بڑا حبل تھا جو کعبے کی چھت پر رکھا ہوا تھا اور 360 یا اس سے زیادہ کعبے کے اندر تھے جو فتح مکہ تک وہیں رہے، لہذا اس سے پہلے جس نے بھی طواف یا عمرہ وغیرہ کیا اس کے لیے کوئی مفر نہ تھا، تو اگر آپ ظاہر کی بنا پر فتویٰ لگائے تو پھر معاذ اللہ فہرست بہت طویل ہو جائے گی۔ لہذا ہمیں یہ جاننے کے لیے صرف ایک ہی کلیہ اپنانا پڑے گا اور وہ یہ ہے کہ کس نے کس قدر اجلت سے اسلام اختیار کیا، اور اس میں تمام اولین آ جاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ جو اپنے عقیدے میں راسخ ہوتے ہیں وہ جلدی دوسرا نظریہ قبول نہیں کرتے، لہذا وہ شدید مزاحمت کرتے ہیں، جیسے ابو لہب، ابو جہل، ابو سفیان اور سفیان بن امیہ، جن میں سے دو حضرات بعد میں ایمان لے آئے، جبکہ جو اپنے عقیدے میں مذبذب ہوتے ہیں یا اس سے غیر مطمئن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ حق یا دوسرے کی دلیل برق کو فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ اگر اس کلیے کو مان لیا جائے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کرنے میں سرعت دکھائی وہ سب کے سب اس زمرے میں آتے ہیں، اور کراہیت یا مجبوری کے تحت کوئی کام کرنا کفر نہیں کہلاتا۔ بعض لوگوں نے اسلام لانے کے بعد بھی دباؤ میں آ کر کافرانہ کلمات کہے، معاملہ حضور کے سامنے پیش ہوا اور حضور نے پوچھا
کہ اس وقت تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی جب انہوں نے جواب دیا کہ ہم دل سے تو آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر اس وقت بھی یقین رکھتے تھے، تو نہ صرف حضور نے انہیں کفر پرستی کے الزام سے بری کر دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کے ذریعے اس کی تصدیق کر دی۔ لہذا اپنی تسلی کے لیے ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اولین نے دل سے بت پرستی کبھی تسلیم نہیں کی۔ یہاں جو حوالہ امجد صاحب نے دیا ہے وہ مکالمہ ہے جو ہم خود بھی پہلے روشنی ہرا میں پیش کر چکے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سنا کہ حضور نے دعویٰ نبوت کیا ہے تو خطبت اقدس میں حاضر ہوئے اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ آپ ایسا فرماتے ہیں کہ ہمارے معبود کچھ نہیں ہے اور انہیں اور ہمارے بزرگوں کو برا کہتے ہیں؟ پہلی بات پر تو ذہن نشین کر لیجئے کہ یہاں صیغہ جمع کا انہوں نے استعمال کیا اور اس ہم سے تمام قریش مراد ہیں، وہ اکیلے نہیں۔ جواب میں آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہیں بھی دین کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ خدا ہے واحد اور مجھ پر ایمان لاؤ۔ وہ تصدیق سن کر فوراً ایمان لے آئے، جس پر حضور کی یہ حدیث مزید وضاحت کرتی ہے کہ میں نے پہلے صرف صاحب عقل لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ جس صاحب عقل شخص کو اسلام پیش کیا اس نے کچھ نہ کچھ پس و پیش ضرور کیا، لیکن حضرت ابو بکر کو میں نے جیسے ہی کہا انہوں نے بلا پس و پیش اس ایمان قبول کر لیا۔ ہم اس پر کوئی بات نہیں کریں گے کیونکہ اس میں تقابل ہے، اور جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ تقابل کرنا ہمارا مقام نہیں ہے، مگر ہم چونکہ تمام بزرگوں سے یکساں حسن نظر رکھتے ہیں، لہذا جنہوں نے اولین دور میں بے انتہا قربانیاں دی، تن من دھن اور دین کی نصرت کے لیے تن من دھن قربان کر دیا دین کی نصرت کے لیے، لہذا وہ اگر بت پرستی میں ملوث بھی رہے ہوں تو بھی خوشی سے نہ تھے بلکہ باکراہیت تھے۔ اس مدلل بحث کے بعد ہم بحث کے اس باب کو بند کرتے ہیں اور نہ ہی آئندہ اس بحث میں پڑھیں گے۔ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ اگر لوگ اکثریت صحابہ کرام کو نہ پڑھنا چاہیں تو ہم یہ سلسلہ بند کر کے پھر براہ راست مخلصین کے تیسرے حصے گروپ یعنی اولیاء اللہ کی طرف چلے جائیں گے۔ ابھی تک ہم مخلصین کے تسلسل میں رتبہ بار رتبہ چل رہے ہیں، یعنی پہلے ہم نے حضور کی سیرت شروع کی اور ہم نے حضور کی حیات طیبہ مکمل کی، پھر انبیاء کرام کے بارے میں بات کی اور ان کے بعد نمبر صحابہ کرام کا تھا۔ اب ہم واپس حضرت ابو بکر کی طرف لوٹتے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ان کی کعبہ میں پہلی مرتبہ کھلے عام تبلیغ کرنے پر انہیں کفار نے اتنا زد و کوب کیا کہ اپنے نزدیک انہوں نے مار ہی ڈالا تھا، لیکن اللہ جسے رکھے اسے کون رکھے کی مذاق، وہ نہ صرف حیرت انگیز طور پر جانور ہو گئے بلکہ بضد ہو گئے کہ جب تک میں حضور کی زیارت نہ کر لوں میں نہ کچھ کھاؤں گا نہ پیوں گا۔ جب گھر والوں نے حضور کے بارے میں لاعلمی ظاہر کی تو اپنی والدہ سے فرمایا کہ تم ام جمیل بن خطاب کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھو۔ وہ تشریف لے گئیں اور غالباً کسی مصلحت کے تحت انہوں نے یہ بتانا پسند نہیں فرمایا اور ان کے سامنے حضرت ابو بکر اور حضور دونوں صلی اللہ علیہ وسلم نے لاعلمی ظاہر فرمائی، مگر کہا اچھا میں تمہارے گھر چلتی ہوں اور تمہارے بیٹے سے ملتی ہوں۔ جب ان کے گھر پہنچی تو انہیں ابو بکر کو تسلی دی کہ میں پتہ کر کے بتاؤں گی، مگر وہ پھر بھی کسی طرح کچھ نہ کھانے پینے پر راضی ہوئے جب تک کہ خود اپنے چشم مبارک سے حضور کو نہ دیکھ لیں۔ اطلاع ملی کہ حضور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ابن ارقم کے گھر میں تشریف فرما ہیں۔ انہوں نے پھر ضد کی مجھے حضور کے پاس لے چلو۔ لوگوں نے اس کے نشے و فراز سمجھائے مگر وہ نہیں مانے، حالانکہ راہ میں ان پر 2 بار کفار کے حملے کا بھی خطرہ تھا اور خود حضور اور ان کے ساتھی بھی خطرے میں پڑ سکتے تھے۔ لہذا جب اس سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مصلحت کو پس پش ڈال دیا تو ان کے قبیلے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے کر پہنچے اور اس حالت میں ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس حالت میں ان کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام آپ دیدہ ہو گئے۔ یہ تھا صدیق کی جانساری کا عالم۔